Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ویسے تو آپ بڑی تہجد گزار اور شب بیدار بنتی ہیں، لیکن ہمیں ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح والی سنت پر کیوں عمل نہیں کرتی۔ لوگوں نے کا خیال تھا کہ اس سوال کا جواب رابعہ کے پاس نہیں ہوگا، لیکن آپ نے ایسا جواب دیا کہ حاضرین کی چیخیں نکل گئیں اور جسم کانپنے لگے۔ رابعہ بصری نے جواب دیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت کا ذکر کیا ہے، جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی عظمتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک رات کرسم خاتون تہجد کی نماز میں مشغول تھیں۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شوہر شیخ جمال الدین سلیمان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک چور گھر میں داخل ہو گیا۔ چور نے گھر میں داخل ہوتے وقت یہی سوچا تھا کہ یہاں ایک بیوہ عورت اور 4 معصوم بچے رہتے ہیں، کسی محاذ مرد کے موجود نہ ہونے سے اس کا کام آسانی کے ساتھ پورا ہو جائے گا۔ وہ اس یقین اور اعتماد کے ساتھ اندر داخل ہوا اور اسے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ چور جیسے ہی گھر کے اندر پہنچا، اس کی نظر کرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مادر گرامی اس کمرے کے دروازے میں نماز میں مشغول تھی، جہاں ان کے 4 بچے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ چور نے دیکھا کہ کرسم خاتون کی آنکھیں بند تھیں مگر ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ چور کچھ دیر تک اس انتظار میں کھڑا رہا کہ عورت دروازے سے ہٹے تو کمرے میں داخل ہو کر اپنا مقصد پورا کرے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ ایک شب بیدار خاتون ہے جو ساری رات اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتی ہے۔ بلاخر چور نے ارادہ کر لیا کہ اگر عورت زیادہ تنگ کرے گی تو اس پر جبر اور تشدد کروں گا اور اس سے راستے سے ہٹا کر اندر داخل ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک بار پھر عورت کی جانب دیکھا۔ کرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح آنکھیں بند کیے اپنے خالق کے تصور میں کھوئی ہوئی تھی کہ چور آگے بڑھا، مگر ابھی اس نے چند قدم کا فاصلہ بھی طے نہ کیا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گیا۔ یہ ایک ناقابل یقین حادثہ تھا۔ چور بہت دیر تک گھر کی دیواروں سے ٹکراتا رہا مگر اسے واپسی کا راستہ نہ مل سکا۔ فرار کی تمام راہیں بند ہو چکی تھیں، تو یہ جب اس نے کوہرے آسمانی دیکھا تو اس سے اس کی آنکھیں کی روشنی زائل کر دی تھی۔ اس احساس کے ساتھ ہی چور نے چلانا شروع کر دیا کہ میں اپنے عقیدے کے اعتبار سے ایک بت پرست ہوں اور چوری میرا پیشہ ہے۔ میں اس گھر میں بھی چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا، مگر اس سے پہلے میں سامان یا کوئی اور چیز چرا کر فرار ہوتا اپنی آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھا ہوں۔ میرے نزدیک یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس مکان کی 4 دیواری میں کوئی ایسا بزرگ رہتا ہے یا کسی ایسے بزرگ کی ہستی موجود ہے جس کی دہشت نے مجھے اندھا کر دیا۔ میں اس بزرگ ہستی سے دردمندانہ التجا کرتا ہوں کہ وہ میرا گناہ معاف کر دے۔ یہ کہہ کر ہندو چور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، شاید کہ وہ اپنی التجا کا جواب سننا چاہتا تھا۔ کرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول استغراق کی حالت میں تھی، مگر جب ایک چور کی آواز مسلسل گونجنے لگی تو انہوں نے آنکھ کھول دی اور مکان کے صحن میں ایک طویل قامت انسان ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ اس کے لڑکھڑا کر چلنے سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کی روشنی کو کھو چکا ہے۔ اس کرسم خاتون کچھ دیر تک اس مضبوط توانا شخص کی بے بسی اور مجبوری کا جائزہ لیتی رہی۔ جیسے ہی اس مکان میں داخل ہونے سے پہلے اپنی جارحیت اور جسمانی طاقت پر بہت ناز تھا۔ اچانک سے اجنبی کی آواز دوبارہ بلند ہوئی۔ سننے والا یقیناً سن رہا ہوگا، اسے اس کے خداوند کا واسطہ کہ وہ میری حالت پر خاموش نہ رہے۔
میں اقرار کرتا ہوں کہ میں چوری اور ڈکیتی کرتا ہوں، یہ میرا پیشہ ہے، لیکن اگر مجھے اپنی آنکھوں کی گمشدہ روشنی دوبارہ مل گئی تو میں ہمیشہ کے لیے دل آزاری کے اور اس کاروبار کو ختم کرنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ پھر بھی خاموش نہیں۔ اس سکوت مسلسل سے وہ منکر اور سرکش انسان مزید دہشت زدہ ہو گیا۔ پھر اس نے براہ راست عورت خانہ کو پکارا کہ میں ان کا قابل احترام خاتون سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ بے شک میں نے انہیں اتنا سمجھ کر چوری کا ارادہ کر دیا کہ وہ تنہا ہے، تاکہ کمزور عورت اور اس کے معصوم بچے میرے راستے کی رکاوٹ نہ بنیں گے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ میری بینائی اگر مجھے دوبارہ مل گئی تو میں اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دوں گا، ترک کر دوں گا اور پتھر کے تمام بتوں کو توڑ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ ایک لٹیرے کی گریہ زاری سن کر کرسم خاتون نے اپنا وظیفہ چھوڑ دیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ میں بے یارو مددگار ہوں، مگر تو جس کا محافظ ہے اسے کون لاوارث کر سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے؟ تائید غیبی پر کرسم خاتون کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تیری رحمت جس گھر کی نگہبانی کرتی ہو اسے راہزنوں سے کیا خطرہ؟ اگر سارا زمانہ بھی قزاق بن کر اس چار دیواری پر ٹوٹ پڑے تو میرا اور میرے بچوں کا کوئی بھی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کیونکہ مولا تو میرے ساتھ ہے، بے شک تو میرا کفیل ہے، تو میرا وکیل ہے، میں تیری بندگی پر نازا ہوں۔ تو نے مجھے ناتواں عورت کا بدلہ اس مرد سے لے لیا جو بظاہر قوی بھی تھا اور ستم گر بھی تھا۔ کرسم خاتون کے لہجے کی رقت میں دم بدم اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے، ہونٹوں میں لرزش تھی، مگر اچانک دعا کا انداز بدل گیا۔ تو نے مجھے بے سر و سامان کی حفاظت کی اور ایک ظالم انسان کے فتنہ شر سے محفوظ کیا، لیکن اب میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ تو نے جن کی بینائی سلب کی ہے ان کی آنکھوں کو دوبارہ سے روشن کر دے۔ وہ بھی تیرا ہی بندہ ہے جو کچھ کے سیدھے راستہ سے بھٹک گیا تھا، اب وہ تیرے قہر و جلال کا مظاہرہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تو نے بھی اس کی دستگیری نہ کی تو کہاں جائے گا؟ تیرے سوائے اس کا کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے، کوئی بھی رخ نہیں ہے۔ میں اپنے جرم اسے معاف کر دیا اور اب تو بھی اس کو گناہوں سے استشم پوشی فرما، تو اس پر قادر ہو جا اور وہ تمام عمر آنکھوں کی روشنی سے محروم رہ کر کوچہ گمراہی میں بھٹکتا رہے گا، اور تو اس پر قادر ہے آنکھوں کے ساتھ اس کے دل کی سیاہی بھی دور کر دے۔ اور پھر یکایک اس بت پرست قزاق نے محسوس کیا کہ آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا بلند دیوار ہٹنے لگی ہے، اس کی بینائی بحال ہو جانے لگی ہے اور اب مکمل طور پر اس کی بینائی واپس آ چکی تھی، اور وہ لرزتے قدموں سے اس تخت کی طرف بڑھا جہاں کے کرسم خاتون محو عبادت تھی۔ میں اپنے عمل میں اس قدر شرمسار ہوں کہ اظہار ندامت کے لیے میرے پاس اگر الفاظ موجود ہوتے تو میں نہ جانے کیا کہتا۔ پتھر کے پجاری کی آواز کانپ رہی تھی، اے شخص جس نے تیری بینائی کو زائل کر دیا تھا، وہ وہی اس کائنات کا خالق ہے، اور دوبارہ جس نے تیری آنکھوں کی روشنی بحال کی ہے وہ ذات عبادت ہے اور پرستش کے لائق ہے۔ اس کائنات میں اس کا حکم چلتا ہے اور اسی کا حکم ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ ہم سب بے دست اور مجبور ہیں، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ کرسم خاتون نے نہایت ہی عاجزانہ لہجے میں قزا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میرا تو بس اتنا فرض ہے کہ تجھ سے تیرا حال دریافت کروں، یقیناً تجھے کسی ضرورت نے پریشان کیا ہوگا تو اس غیر اخلاقی فعل پر آمادہ ہو گیا۔ میرے یہاں تیری حیثیت ایک مہمان کسی ہے، اگر ہو سکے تو اپنی ضرورت بیان کر، شاید کہ مطلع کسی میں تمہارے کام آ سکوں۔ کرسم خاتون ایک بزرگ کی بیٹی تھی اور ایک ولی صفت شوہر کی بیوی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ اپنے لٹیرے کے سامنے بھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہی تھی، اور لٹیرے کی خجالت کا یہ عالم تھا کہ اگر اس وقت زمین شق ہو جاتی تو اپنے غلیظ و ناپسندیدہ وجود کے ساتھ سینہ خاک میں سما جاتا۔ خاتون، بس میرے لیے یہی بہت ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ چور کے ہونٹوں پر ایک عاجزانہ التجا بھی تھی، جیسے کہ وہ کسی کے سامنے کاسہ گدائی لیے کھڑا ہو۔ شخص، تو نے مجھے کیا ضرر پہنچایا ہے، میں تجھے معاف کر دوں۔ کرسم خاتون نے جواب فرمایا، میرا یہی جرم ہے کہ کم سے کم کیا کہ میں نے اپنے جیسی پاک باز عورت کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا۔ پتھر کا پجاری لحظہ بلحظہ پگھلتا جا رہا تھا۔ ان سے معافی مانگ کر جن کے حقوق پر تو نے غصب کیے تھے، کرسم خاتون کے لہجے میں بے حال روحانی کا اظہار ہو رہا تھا، کہ ان سے معذرت طلب کر جو تیری وجہ سے برباد ہو گئے، اور اس کی بارگاہ میں دامن پھیلا جس نے تجھے توانائی کے ساتھ عقل بخشی ہے، مگر تو بے جان اور حقیر چیزوں کی پرستش کرتا رہا۔ واپس جاؤ اور اپنی تاریخ ماضی پر غور کرو، روشنی کی آواز کو سن جو تجھے برسوں سے پکار رہی ہے۔ یہ کہہ کر کرسم خاتون نے منہ پھیر لیا، اور ہندو لٹیرا اس طرح واپس جانے لگا جیسے وہ اپنی زندگی کی آخری بازی ہار گیا ہو۔ یہ عجیب واقعہ نصف شب کے سناٹے میں پیش آیا تھا۔ قصبے کے کسی بھی فرد کو یہ خبر نہ تھی حضرت جمال الدین سلیمان کی بیوہ کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا۔ بس ایک خدائے حاضر و ناظر ایک اس چور کو داخل ہوتے ہوئے پھر کرسم خاتون کو معاف کرتے ہوئے کسی نے دیکھا تھا۔ اس لٹیرے کے خلاف نہ تو کوئی ثبوت تھا اور نہ کوئی گواہی تھی۔ اندھیرے میں ایک سایہ ابھرا اور کچھ دیر تک تاریکی میں اس کا عکس تک ڈوب گیا۔ بظاہر کہ اب کسی جرم کا نشانہ تھا، نہ مجرم کا وجود تھا۔ کون جانے کہ کس کے ذہن میں کیا حشر برپا تھا اور دل میں انقلاب کی کیسی لہریں اٹھ رہی تھی۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک دراز قدم قامت آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کرسم خاتون کے دروازے پر کھڑا تھا۔ حضرت جمال الدین سلیمان کے بیوی نے آنے والوں سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ آپ نے گزشتہ رات کے واقعے کو ابھی فراموش نہیں کیا ہوگا۔ میں وہی بھٹکا ہوا انسان ہوں جو کل رات آپ کے مکان میں چوری کرنے آیا تھا کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ آپ کیوں آئے ہو کرسم؟ خاتون نے لٹیرے سے دریافت کیا، اس ابدی روشنی کی ایک کرن حاصل کرنے کے لیے جس نے بت قدموں میں جلنے والے صدیوں پرانے چراغوں کو بجھا کر راکھ بنا دیا۔ بت پرست لٹیرا زارو قطار رو رہا تھا۔ اب مندروں میں ہر طرف دھواں پھیل گیا تھا، ہر طرف گپ اندھیرا ہی تھا۔ مجھے کچھ دیوتا کوئی بھگوان نظر نہیں آتا، بس آپ مجھے اور میرے اہل خانہ کو دولت ایمان عطا فرما دیجئے۔ ہمارے دل میں بتوں کے وجود پاک ہو جائیں۔ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی شریک نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کرسم خاتون نے آنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہزاروں سال سے حلقہ بتان میں زیست بسر کرنے والے ایک خاندان کے کچھ افراد پر یک خدا نے اپنی رحمت کی نثر کی اور وہ انسان ہدایت پا گیا۔ وہ اپنی فطرت میں پتھر کا پجاری اور عادت میں سنگ دل کذاب تھا۔ معتبر تاریخوں میں یہ بھی واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ہدایت پانے کے بعد اس لٹیرے نے اپنا نام عبداللہ رکھ لیا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ جس جفاکشی میں وہ ڈاکے ڈالا کرتا تھا، اس سخت کوشش کے ساتھ اس نے آداب معاشرت میں عمل کیا اور مذہب اسلام کی اس قدر خدمت انجام دی کہ اس کا شمار خدا کے برگزیدہ بندوں میں ہونے لگا۔ پھر اس عبداللہ نے شیخ عبداللہ کے نام سے شہرت حاصل کی، یہاں تک کہ انتقال کے بعد بھی شیخ عبداللہ کی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے والد محترم جمال الدین سلیمان اور بڑے بڑے حضرات اعزاز الدین محمود کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ سیرت حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ بصریہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی پریشان حال آدمی
دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا تھا کہ ظہر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھیں کہ جب فارغ ہوئیں تو نوافل کی نیت باندھ لی۔ اس طرح عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئی، حتیٰ کہ مغرب کی نماز کا وقت قریب ہو گیا۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اوابین کی نیت باندھ لی، اس حال میں کہ عشاء کی اذان ہو گئی، اور نماز عشاء کے بعد نفل کی نیت کر لی، رکوع اور سجدہ میں مشغول رہیں حتیٰ کہ فجر کی نماز کا بھی وقت آ گیا تو مناجات میں محو ہو گئیں۔ بالآخر فجر کی نمازوں کے بعد تلاوت اور قرآن پاک میں مصروف ہو گئیں۔ فراغت میں اشراق کے نوافل ادا کیے تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر تک کے لیے اونگ آ گئی۔ جب بیدار ہوئیں تو رو رو کر خدا سے دعا کرنے لگی، اے اللہ، میں ایسی آنکھ سے پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہ ہو۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھی۔ اکثر اوقات کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو آیات قرآن کا سہارا لے کر اپنے مطلب کو بیان کر لیتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیات کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرا منہ غلط لفظ نہ بولے اور فرشتے اس تحریر نہ کر لیں، پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ایک شخص نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دنیا کی بہت مذمت کی۔ آپ تھوڑی دیر سنتی رہیں، پھر فرمایا، اٹھ چلا جا، یہاں سے تو نے اتنا وقت ضائع کیا۔ یہاں سے تو نے اتنا وقت دنیا کی مذمت کرنے میں لگا دیا۔ تجھے دنیا سے محبت ہے، اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بے شک کسی نے منع نہیں فرمایا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں۔ لوگوں نے تعجب سے کہا، ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے اطمینان قلب ہو، اور میں ابھی ابھی اس نعمت میں محروم ہوں حاضرین مجلس نے درخواست کی کہ اپنی بات کی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کو چنا ہے، اور وہ اللہ کی ذات کی ہستی ہے۔ میں اس خوف سے روتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت ضائع نہ ہو جائے، اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کیا جائے کہ ہمارے لائق ہی نہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی تجربوں کے عالم میں گزار دی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں میں عرفہ کے نام سے مشہور ہیں، مگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح والی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتی؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے ان 3 اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ تیسرا، قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ دوزخ میں، اور میں کس طرف لے جائے جاؤں گی؟ لوگوں نے کہا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا، تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ ایک بار کسی شخص نے آپ کی گوشہ نشینی پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا کہ باہر نکل کر دیکھیے کیسی بہار آئی ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بے ساختہ جواب دے دیا کہ میرا کام ثانیہ کو دیکھنا ہے، اس کی صنعت کو نہیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رات دن متواتر پانی پی کر روزہ رکھا اور پانی پر ہی افطار کیا۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہ تھا۔
جب افطار کا وقت قریب آیا تو آپ پر بھوک بہت زیادہ حاوی ہو گئی اور آپ نے اپنے نفس سے کہا کہ کیا تجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے؟ نفس نے فریاد کی کہ بھوک کی آخر کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال ہی گزر رہا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی اور آپ باہر تشریف لے گئے۔ ایک نیازمند کھانا لے کر کھڑا تھا۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے کھانا قبول فرمایا اور اپنے نفس سے کہنے لگے، نفس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، ابھی تیری خواہش پوری کر دوں گی۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا رکھ دیا اور چراغ جلانے کے لیے اندر چلی گئی۔ واپس جب لوٹی تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن کو الٹا دیا ہے اور زمین پر گرا ہوا کھانا بلی کھا رہی ہے۔ جیسے ہی بلی کھا رہی ہے، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ بلی کو دیکھ کر مسکرائیں اور فرمایا، شاید یہ کھانا تیرے لیے بیچا گیا تھا، اطمینان رہے، تم اطمینان سے کھاؤ۔ افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے چاہا کہ پانی ہی سے روزہ افطار کر لو۔ اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا اور رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اندھیرے میں جب آگے بڑھی تو اتفاق سے پانی کے برتن کو ہاتھ لگ گیا اور وہ گر کر ٹوٹ گیا، سارا پانی بھی بہہ گیا اور اب بہت عجیب صورتحال ہو چکی تھی۔ بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ الہی کیا راز ہے، میں گناہگار ہوں، میں نہیں جانتی تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں حاطف غیبی آواز آئی کہ اے میرے محبت کا دم بھرنے والی، میری پسندیدہ، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل میں اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اے رابعہ، ایک تیری مراد ہے اور ایک میری مراد ہے، تو بتا دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں گم کر دیا اور کشتگان خنجر تسلیم میں شامل ہو گئے۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عشق الہی میں اس قدر مستغرق تھی کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کھو بیٹھتے تھے۔ آپ خوف اور طمع سے ہی نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو پسند کرتی تھی۔ ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی کہ ایک اہل بصرہ نے دیکھا آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لے کر جا رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس پانی سے دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں اور آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جنت اور جہنم کے لالچ اور خوف سے بلاتر ہو کر اللہ کی عبادت نہ کریں۔ یہ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے جذبے و مستی کی بات ہے، ورنہ عام مومنین کو قرآن مجید میں خوف اور طمع یعنی خوف، ڈر اور لالچ دونوں حالتوں میں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ دوزخ سے ڈرایا گیا ہے اور جنت کا لالچ دیا گیا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ مناجات میں کہا کہ اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو پھر تو مجھے دوزخ میں ہی ڈال دینا، اور اگر میں تیری ریاست حصول جنت کے لیے کرتی ہوں تو تم مجھ پر جنت کو حرام کر دینا، اور اگر میں تیری عبادت صرف فقط تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کرتی ہوں تو تم مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ ایک مرتبہ آپ نے تہجد کے وقت مناجات کرتے ہوئے فریاد کی، اے اللہ، رات آ گئی ہے، دن چلا گیا ہے، ستارے چمکنے لگے ہیں، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، ایک تیرا در کھلا ہے، میں تجھ سے مانگتی ہوں، میں تجھ سے مانگتی ہوں، تجھ ہی کو مانگتی ہوں۔ ایک مرتبہ اپنے مناجات میں دعا مانگی کہ اللہ، جو آسمان کے زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے، زمین کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کی مجلس میں حاضر ہوا کہ اس نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ نے پوچھا، اس نے بتایا کہ سر پر درد ہے، پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ آپ نے عمر پوچھی تو اس نے کہا 30 سال۔ آپ نے فرمایا کہ 30 سال تیرے سر میں درد نہ ہوا، تو نے شکریہ کی پٹی تو کبھی نہ باندھی، اور پہلی مرتبہ ہی درد ہوا تو شکوے کی فوراً پٹی باندھ لی۔ وہ نوجوان یہ سن کر شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی نیت کر لی۔
ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مرد کو فضیلت بخشی ہے اور تو نے ہمیشہ مرد ہی کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا ہوا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یہی نظام ہے، مگر اس بات پر غور سے سن لو کہ مردوں نے ہی خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، کسی عورت نے آج تک خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنی عبادت خانے میں سوئی ہوئی تھی کہ ایک چور اندر داخل ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ فقط ایک چادر کے سوا کچھ موجود نہیں۔ اس نے چادر اٹھائی اور جانے لگا تو اچانک سے اس کی بینائی ختم ہو گئی اور اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ گھبرا گیا، چادر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ جیسے ہی چادر نیچے گری تو اس کے دوبارہ سے نظر آنے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہاں سے نکل جاؤں، لیکن بینائی ہمیشہ کے لیے کہیں زائل نہ ہو جائے۔ جب دروازے سے نکلا تو ایک آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لی اور ایک اچھا آدمی بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں کے راستے پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔